جی اگلا کوشچن ہے کہ کیا خواتین ٹیچرز کو ایک مرد ٹیچر اسکول میں ٹریننگ دے سکتا ہے؟ نا، یہ کام جو ہے وہ ٹریننگ والے ٹیچر بھی کر رہے ہوتے ہیں اور یہی ہمارے علماء کرام بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ دین کے نام کے اوپر مجھے بتائیں مرد ہی رہ گئے ہیں عورتوں کو دین سکھانے کے لیے، اور وہ فزیکلی جا کے، جبکہ آج کے دور میں ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی آڈیو ریکارڈنگ یوٹیوب پہ رکھی ہوئی ہے قرآن کی تفسیر کے لیے۔ اگر مرد کے بھی آپ نے لیکچر ڈاکٹر سراج صاحب کے سننے ہیں تو اس کو ڈاکٹر سراج صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ یوٹیوب پہ دیکھے تاکہ مٹکا نہ ہو۔ اسلام میں اصل ایشو ہے مٹکا، ویڈیو میں مٹکا نہیں ہوتا نا، ون سائیڈڈ بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے نا، آنکھ والا معاملہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ جو انہوں نے تماشے اسکولوں کے اندر کالجز کے اندر شروع کیے ہوئے ہیں، اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑی بڑی داڑھیوں والے ٹیچر ہیں، اور وہ یعنی ایک تو ہے کہ وہ ٹیچنگ کر رہے ہیں تو نگاہ کی، وہ سمجھتے ہیں اب ہمارے لیے نگاہ کی حفاظت ہی نہیں ہے، پھر وہ فیمیل اسٹوڈنٹ کے ساتھ کمروں میں بالکل علیحدہ میں بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سر پھر ایسی فیمیل اسٹوڈنٹ جب پڑھ کے نکلیں گی تو وہ تو پھر اپنے خاوند کو بھی بتائیں گی نا کہ تیرے سے زیادہ نیک ہمارا ٹیچر تھا، وہ اس نے تو ہمیں کبھی پردے کا نہیں کہا، تمہارے ساتھ گپ شپ کرتا تھا، تو ہم سے کیوں پردہ کروانا چاہتا ہے؟ وہ ایسی عورتیں تو مصیبت بنیں گی آنے والے خاندوں کے لیے جو تربیت لے کے نکل رہی ہیں۔ اور یہ جو کل بھی یہ خواتین کے ڈے کے نام کے اوپر جو کچھ تماشا ہوا ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں جی اس کے اوپر بات کریں، بات کیا کریں؟ بس ہم یہی کی بات کرتے ہیں کہ بغیرت ہے ان کے خامند، بغیرت ہیں ان کے باپ اور ان کے بھائی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ وہ غیرت کے نام پہ ان کو مار دیں، مراد یہ کہ ان کو سمجھاتے کہ اس طریقے سے تو نہ کریں، خواتین کے حقوق جو صحیح طریقے سے وہ آپ بیان کریں۔ میرا مسئلہ نمبر جو ہے وہ 21 عورتوں کے حقوق کے پر ریکارڈڈ موجود ہے، وہ آپ دیکھ لیں۔ ہم نے بھی عورتوں کے حقوق کے اوپر بات کی، لیکن یہ والے حقوق ہیں کہ آپ اس طریقے سے بےہودگی مچائیں گے۔ تو بالکل اسلام کے نام کے اوپر یہ جو کر رہے ہیں علماء کہ وہ فیمیل اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں، اور پھر آپ کو پتہ ہے پھر اچانک ایک خبر ہی آتی ہے کہ جی وہ ایڈ چھوٹی لیے نا انہوں نے کر لی ہے، وہ مدرسے ہستے کی تھی ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر وہ ان کے مریدین بھی بیچارے نہ شرما کے کہتے ہیں وہ مفتی صاحب نے بیاہ کر لیا، پتہ ان کو بھی ہوتا ہے کام ڈالا ہے مفتی صاحب نے۔ تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، ان فتنوں سے بچیں۔ میں کیوں اس کو کنڈیم کرتا ہوں؟ میں نے بار بار کہا ہے کہ جو دائی 3 فتنوں سے بچ گیا، نمبر 1 عورت کا فتنہ، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، اس کے بعد سارا مال کا فتنہ آیا اسی آیت کے اندر، اور تیسرا فیم، کہ آپ مشہوری کے چکر میں، ان 3 چکروں سے آپ بچ جائیں۔ اور اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم میں یہ ساری چیزیں کوئی نہیں ہیں، ہم اللہ کے فضل سے عورتوں والا تو معاملہ ہی کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے؟ اور باقی یعنی وہ یوٹیوب پہ ہی جو کچھ کرنا ہے، مال والا 1 روپیہ کسی سے چندہ نہیں لیتے ہیں، اپنی جیب سے کھلا پلا کے بیچتے ہیں، آپ کو پمفلٹ بھی دیتے ہیں۔ تیسرا رہ گیا فیم، وہ تو بالکل ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے فضل سے کسی مسجد میں نہ ہمارا درس ہوتا ہے، نہ کس سیمینار میں ہم جاتے ہیں، نہ کوئی متحمل ہے کہ ہمارا کوئی لیکچر کروائے، ٹھیک ہے؟ اور اگر کرانے کے لیے لوگ دعویٰ بھی کرتے ہیں تو ہم نہیں کراتے۔ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ بھائی بیٹھے ہیں، سے پوچھ لیں، پورے مہینے کے ویزے آتے ہیں جناب کے جی یہ ویزے بھیج دیں گے جی، آپ آسٹریلیا آ جائیں، امریکہ آ جائیں، اور کئی لوگ تو آئیں گے جی پرماننٹلی سیٹل کر دیتے ہیں یورپ میں۔ میں کہتا ہوں نا، ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بت پرستی نہ کریں، آپ وہاں بیٹھ کے دیکھیں سر، سکرین ماشاءاللہ ہماری جو اب ایچ ڈی ریکارڈنگ ہے وہ تو آپ اگر بڑی LED پہ لگائیں تو لگتا ہے کہ جناب بندہ ہی باہر آ جائے گا سکرین سے، اتنی ہائی کوالٹی یہ ریکارڈنگز ہوتی ہیں، تو ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بالکل ٹیچنگ والا معاملہ غلط ہے جی، بالکل اس کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ کو ایجوکیشن کے میں سخت خلاف ہوں، اور پھر آپ باقی جو اس کے اندر جو چھپے ہوئی چیزیں ہیں اب وہ آپ دیکھ لیں، آپ چاہے لڑکیوں کے مدرسوں کی آؤٹ پٹس دیکھ لیں یا میڈیکل کالجز میں جہاں میں مرد و عورت کا اختلاف ہے وہاں کی آؤٹ پٹس دیکھ لیں، وہ دونوں جگہ ہی ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ مذہبی لوگ ذرا زیادہ بدنام ہو جاتے ہیں، اور وہ جینون بھی ہے کیونکہ انہوں نے مذہب کا لبادہ بھی توڑا ہوا ہے، اور جو میڈیکل کالج یا یونیورسٹیز کے معاملات ہیں وہ دبے رہتے ہیں، ہو وہاں پہ بھی یہی کچھ رہا ہوتا ہے، لیکن مذہبی والا معاملہ زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں پھر گوروں کا ہی حوصلہ نا، ویٹیکن سٹی میں جو کچھ پاپ لڑکوں اور لڑکیوں کے ساتھ کرتے ہیں پچھلے دنوں، پھر وہ پروٹیسٹ کیا انہوں نے، وہ اسپاٹ لائٹ کے نام سے فلم بھی بنا دی ہے۔ سر سلام ہے، پھر یہ ہے فریڈم آف ایکسپریشن۔ آپ کسی مولوی کے اوپر فلم کیا بیان بھی نہیں دے سکتے، یہ تو اب تھوڑا میڈیا نے آپ کو جرأت دی ہے نا تو لوگ کیس رجسٹر کرا رہے ہیں۔ ابھی بھی 97% کیسز رجسٹر نہیں ہوتے ہیں۔ یہ زینب قتل کیس کا جو معاملہ ہوا ہے اس کے بعد تھوڑی سی لوگوں کو جرأت آئی ہے، ادروائز لوگ اس کو اتنا عیب سمجھتے تھے کہ وہ اس چیز کو بیان ہی نہیں کرتے تھے، اس کی وجہ سے ان کی ہلا شیری ہوتی تھی۔
ٹھیک ہے. تو اس لیے یعنی میرا پچھلے دنوں ایک سیکس ایجوکیشن کے اوپر بھی ایک کلپ آیا کہ تھوڑے بچے بڑے ہوں ان کو سیکس کے معاملے میں اتنا ضرور ایجوکیٹ کریں کہ کوئی مولوی ان کو فیض دینے کی کوشش نہ کرے یا کوئی ٹیچر ان کو جو ہے نا وہ اپنی شاگردی میں لینے کی کوشش نہ کرے, اتنا ضرور ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں, ان کو بتا دیں کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے. اس میں ویسے عامر خان نے ایک چھوٹا سا کلپ بڑا پیارا بنایا ہوا ہے, کمال ہے یار. عامر خان تو پھر عامر خان ہے نا, حافظہ اللہ تعالی و دامت برکاتہم عالیہ و مدہ ذلہ اس فیلڈ میں. پی کے فلم تو اس کی ایک ہی فلم کافی ہے. سارے بزرگ, سارے فرقے آندے, سارے مذاہب دے بزرگ ایک پی کے فلم نے جو ہے نا انہوں نے ختم کر کے رکھ چھڑے. تو عامر خان کی نا ایک ڈیمانسٹریشن ہے, بلکہ وہ ایک دفعہ جیو ٹیوب پہ انہوں نے دکھائی بھی تھی, یوٹیوب پہ بھی رکھی ہوگی, میں نے یوٹیوب پہ تو نہیں دیکھی لیکن یقیناً ہوگی, جس میں انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بتایا کہ آپ کے جسم کے کون سے سینسٹیو پارٹ ہیں جس پہ آپ نے کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دینا, اور بڑے طریقے سے بڑے ڈھکے چھپے الفاظ میں پورا انہوں نے ایجوکیٹ کیا. تو اس طرح کی ایجوکیشن اس حوالے سے ہونی چاہیے. باقی یہ ایجوکیشن ہمارے مدرسوں کے اسٹوڈنٹ کو تو ہوتی ہے. آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے جو مدرسوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا, ان کو جو کورس کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں نا, اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی کتے سے کر بیٹھے تو کیا کریں گے. یہ حالت ہے. یہ جس کو قدوری شریف کہہ رہے ہوتے ہیں, قدوری شریف ذرا پڑھ کے دیکھ لو نا کتنی شرافت ہے. نہیں سر, کتے نال بھی ہے, چلو گدے نال ہو جائے, گال تے کی ہے نا. یہ جب باتیں آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بتائیں گے تو میرا خیال ہے کہ ہم لوگ اسکول کالج سے پڑھے ہیں, میں نے تو نہ اسکول میں نہ کالج میں اس طرح کی بات پڑھی کوئی نہیں تھی. تو اس طرح کے جب آپ کورسز پڑھا رہے ہوں گے, اور دوسرا یہ چھوٹے بچوں کو یہ کورس پڑھا کے آپ نے کیا لے کے دینا ہے. چھوٹا بچہ تو بیچارہ گدے پہ بیٹھ نہیں سکتا جس کو آپ اس لیول کی ایجوکیشن دے رہے ہیں. تو یہ پھر اسی طرح کے یعنی ایک معاملات ہوتے ہیں. تو اختلاط سے بچیں جی.